السلام علیکم میرے محترم عزیز دوستو۔ ایک اللہ والے نیک بزرگ تھے۔ ایک دفعہ وہ عیسائیوں کے بستی سے گزر رہے تھے۔ اس بستی کے اوپر صلیبیں لٹک رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک کنویں پر عصر کی نماز ادا کرنے کے لیے وضو کرنے لگے تو وہاں پر ان بزرگ کی نظر ایک لڑکی پر پڑی۔ وہ لڑکی نہایت ہی خوبصورت تھی۔ شیخ صاحب کے دل پر چھا گئی۔ شیخ صاحب کا سینہ وہی علم سے خالی ہو گیا۔ اللہ کے حکم سے شیخ صاحب سے ہر چیز چھین لی گئی۔ وہ اپنے مریدوں سے کہنے لگے، جاؤ واپس چلے جاؤ، میں ادھر جاتا ہوں، جدھر یہ لڑکی ہوں گی میں اس کی تلاش میں جاؤں گا۔ مریدوں نے رونا شروع کر دیا۔ کہنے لگے، شیخ صاحب آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دوستو، یہ وہ شیخ تھے جن کو 1,00,000 حدیثیں یاد تھی، قرآن کے حافظ تھے، سینکڑوں مسجدیں ان کے دم قدم سے آباد تھی۔ انہوں نے کہا، میرے پلے اب کچھ نہیں رہا جو میں تمہیں دے سکوں، اب تم واپس چلے جاؤ۔ شیخ صاحب اس بستی کی طرف چل پڑے جس بستی کی طرف وہ لڑکی گئی تھی۔ وہاں جا کر لوگوں سے پوچھا کہ یہ لڑکی کہاں کی رہنے والی ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ لڑکی یہاں کے مکھیا کی بیٹی ہے۔ شیخ صاحب اس مکھیا سے جا کر ملے۔ کیا تم اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر سکتے ہو؟ اس مکھیا نے کہا، ہاں مجھے کوئی اعتراض نہیں، تم یہاں رہو، ہماری خدمت کرو، جب آپس میں وافیت ہو جائیں گی تو میں آپ کا نکاح اپنی بیٹی سے کر دوں گا۔ چنانچہ شیخ صاحب نے کہا، ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ مکھیا کہنے لگا کہ میرے باڑے میں سوروں کا ریوڑ ہے، آپ کو سوروں کا ریوڑ بھی چرانا ہوگا، آپ کو سوروں کا ریوڑ چرانے والا کام بھی کرنا ہوگا۔ شیخ صاحب اس پر بھی راضی ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ شیخ صاحب کہنے لگے کہ ہاں میں آپ کی خدمت کروں گا۔ شیخ صاحب صبح کے وقت سور لے کر نکلتے، سارا دن چرا کر شام کو واپس آتے۔ ادھر آپ کے مریدین واپس آ گئے اور خبر لوگوں تک پہنچی۔ کئی لوگ بے ہوش ہو گئے تو کئی لوگ موت کی آغوش میں چلے گئے، کئی خانقاہیں بند ہو گئی۔ لوگ حیران تھے کہ اے اللہ، ایسے ایسے لوگوں کے ساتھ بھی تیری یہ بے نیازی کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ 1 سال اسی طرح گزر گیا۔ شیخ صاحب کے ایک مرید تھے اور خود بھی اللہ کے ولی تھے۔ جانتے تھے کہ میرے شیخ صاحب استقامت والے ہیں، اس معاملے میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوں گی۔ اس مرید کے دل میں یہ بات آئی کہ میں وہاں جا کر حالات معلوم کروں۔ چنانچہ وہ مرید اس بستی کی طرف چل پڑے۔ جب وہ بستی میں پہنچے تو لوگوں سے پوچھا کہ میرے شیخ کدھر ہے؟ تو لوگوں نے کہا، تم فلاں جنگل میں جا کر دیکھو، وہاں سور چرا رہے ہوں گے۔ جب وہ مرید وہاں گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی علامہ، وہی عصا جس کو لے کر وہ جمعے کا خطبہ کرتے تھے، اسی حالت میں سوروں کے آگے کھڑے سور چرا رہے ہیں۔ وہ مرید صاحب قریب ہوئے تو پوچھا، حضرت آپ تو قرآن کے حافظ تھے، تو آپ بتائیے کیا آپ کو قرآن یاد ہے؟ وہ شیخ صاحب فرمانے لگے، اب مجھے قرآن یاد نہیں۔ اس مرید نے پھر پوچھا، حضرت کیا کوئی ایک آیت بھی یاد ہے؟ وہ شیخ سوچ کر کہنے لگے کہ مجھے ایک آیت یاد ہے۔ تو پوچھا، کون سی آیت؟ تو وہ کہنے لگے، جس کا ترجمہ یہ ہے، جسے اللہ ذلیل کرنے پر آتا ہے تو اسے عزت دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ دوستو، وہ شیخ پورا قرآن بھول گئے اور صرف ایک آیت یاد رہی جو کہ ان کے حال سے ہی تعلق رکھتی تھی۔ وہ مرید رونے لگے کہ حضرت کو صرف ایک آیت ہی یاد ہے، کہ حضرت کو صرف ایک آیت ہی یاد ہے۔ پھر دوبارہ پوچھا، حضرت کیا آپ کو حدیثیں یاد ہے؟ فرمانے لگے، ایک یاد ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو دین کو بدل دے اسے قتل کر دو۔ یہ سن کر وہ مرید پھر رونے لگا تو ان شیخ صاحب نے بھی رونا شروع کر دیا۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ شیخ صاحب روتے رہے اور روتے ہوئے یہ کہا، اے اللہ، میں آپ سے یہ امید تو نہیں کرتا تھا کہ مجھے اس حال میں پہنچا دیا جائے گا۔ وہ شیخ صاحب رو بھی رہے تھے اور یہ فکرہ بار بار کہہ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے شیخ صاحب کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی اور ان کی کیفیتیں واپس لوٹا دی۔ اس کے بعد اس مرید نے پوچھا کہ یہ معاملہ کیسے ہوا؟ تو شیخ صاحب نے فرمایا کہ میں بستی کے پاس سے گزر رہا تھا، میں نے بستی میں صلیبیں لٹکی ہوئی دیکھی تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ کیسے کم عقل لوگ ہیں، کیسے بے وقوف لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میری اس بات کو پکڑ لیا کہ اے شیخ، اگر تم ایمان پر ہو
تو کیا یہ تمہاری عقل کی وجہ سے ہے یا میری رحمت کی وجہ سے ہے؟ یہ تمہارا کمال نہیں ہے، یہ تو میرا کمال ہے کہ میں نے تمہیں ایمان پر باقی رکھا ہوا ہے۔ اللہ نے وہ ایمان کا وہ معاملہ سینے سے نکال لیا کہ اب دیکھتے ہیں کہ تم اپنی عقل پر کتنا ناز کرتے ہو۔ تم نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا؟ تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو محروم کر دیا ہے۔ تم نے عقل اور ذہن کی طرف نسبت کیوں کی؟ دوستو، ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی بڑائی والی بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہر حالت کی عطا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ جسے چاہے نوازتا ہے اور جسے چاہے رسوا کرتا ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو یہ اللہ کی عطا ہے، اس میں اس نماز پڑھنے والے کا کوئی کمال نہیں، اور اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق ہی نہیں دی۔ کبھی بھی اپنی دولت، شہرت، عزت اور مرتبے پر ناز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سب اللہ کی مہربانی ہے، اور اللہ کے بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں عقل و علم کو قابو میں رکھنا چاہیے، اور اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں غرور اور تکبر کرنے سے بچائے، اور اپنی خاص رحمت کے طفیل ہماری زبانوں اور عقلوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔